السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3692، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بن حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ جب مقام صحابہ پہ آئے تو آپ نے یہاں رات گزاری۔ مجھے آپ نے حکم دیا تو میں نے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دی۔ میں جو اور کھجور لے کر آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خرامہ خرامہ چل رہے تھے یا سمٹ رہے تھے۔ پھر آپ نے حضرت صفیہ کے لیے اپنا پاؤں رکھا یہاں تک کہ وہ سوار ہو گئیں۔ ایک اور حدیث ہے 3693، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشیاء سے منع کیا: قربانی کا گوشت 3 روز سے زیادہ رکھنے پہ، زیارت قبور سے منع کیا، ان برتنوں میں نبید بنانے سے۔ پھر فرمایا، خبردار، میں تم کو 3 اشیاء سے منع کرتا تھا۔ پھر میرے لیے ظاہر ہو گیا کہ لوگ اپنے سالن ہمیشہ باقی رکھتے ہیں، اپنے مہمانوں کو تحفہ دیتے ہیں، غائبوں کے لیے روک لیتے ہیں۔ اب کھاؤ، روک لو جتنا تم چاہتے ہو۔ میں تم کو قبر کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب زیارت کیا کرو، مگر فضول و بےہودہ کلام نہ کیا کرو۔ گویا کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی اور آخرت یاد کرواتی ہے۔ میں تم کو نبید سے منع کرتا تھا، اب تم نبید بنا لیا کرو، جس برتن میں چاہو جو چاہو وہ اپنی مشک کو اوندھا کر دے۔ ایک اور حدیث ہے 3696، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عامر فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، تم کیسے کرتے ہو؟ فرمایا، ہم ایک ہی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں جب تک ہم بے وضو نہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 3696، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عامر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، تم کیسے کرتے ہو؟ فرمایا، ہم ایک ہی وضو کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں یہاں تک کہ ہم بے وضو نہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 3697، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھے لگواتے تھے اور اس کی مزدوری سے کسی کو محروم نہیں رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3698، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھے لگواتے تھے اور اس کی مزدوری سے کسی کو محروم نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3699، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میرے بندے کو آزمایا جائے، اس کی 2 محبوب چیزیں دونوں آنکھوں کو لینے کے ساتھ، پھر وہ صبر کرے، میں اس کے بدلے جنت دوں گا۔ مراد محبوب چیزوں سے آنکھیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3700، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضرت جبنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس حالت میں ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پورا ماہ رمضان المبارک قیام نہیں کر سکتے، ہم کو لیلۃ القدر کے متعلق بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 7 راتوں میں تلاش کر لیا کرو۔ اس نے عرض کی، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 27 کی رات کو تلاش کر لینا، اس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات 23 کو نہیں ہوگی جب 7 روزے باقی رہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، مہینہ کم بھی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث 3701، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں مالدار اور آسانی میں ہوگا، قیامت کے دن اس کے لیے مشکل دن ہوگا جتنی دنیا میں اس کے لیے آسانی تھی۔ ایک اور حدیث 3702، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سالن کا سردار نمک ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3703، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 60 دھوکے باز ہوں گے، اس میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھائیں گے، ان میں امانت دار خائن ہوں گے،
ان میں کم عقل لوگ اہم امور میں گفتگو کریں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روبیزہ کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا آدمی عوام الناس کے اہم امور میں گفتگو کریں گے۔ ایک اور حدیث 3704 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک اور حدیث ہے 3706 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک ہی غسل کے ساتھ اپنے تمام ازواج پاک کے ساتھ جمع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3707 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی تمام ازواج کے ساتھ جمع کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3708 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفیں برابر اور سیدھی رکھو، میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے دوسرے سے ملاتے تھے اور ایک قدم کو دوسرے کے قدم سے اگر تو چاہے تو اس طرح کر کہ جس طرح آج ہو رہا ہے تو اس کے متعلق گمان ہوتا ہے کہ یہ دم ہلانے والا خچر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3709 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں میں اعتدال اختیار کرو اور سیدھے رہو کیونکہ میں پیچھے سے تم لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3710 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہلکی و مختصر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3711 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نماز کی صف میں ہوتا ہوں تو میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز میں اختصار کرتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3712 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی آواز سنی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تخفیف کی اس خاطر کہ اس کی ماں بھی نماز میں ہے۔ ایک اور حدیث 3713 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی بس آپ نے صف میں ایک بچے کے رونے کی آواز سماعت فرمائی تو ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نماز مختصر کرنا اس پہ مہربانی کی بنا پہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3714 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک دریا دیکھا جس کے دونوں کناروں کے ساتھ موتیوں کے بنے ہوئے خیمے لگے ہوئے ہیں بس میں نے پانی کی گزرگاہ میں اپنا ہاتھ مارا تو کستوری اسفر میں نے کہا یہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3715 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کی دیوار کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی انسان تھے جو جہلیت میں مر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن نہ کرو گے تو میں اپنے رب سے سوال کرتا کہ تم کو عذاب قبر سنائے۔ ایک اور حدیث ہے 3716 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج پاک سے ایک ماہ تک ایلا قسم کھائی کہ ان کے قریب نہ جاؤں گا۔ فرمایا ایک جگہ بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نماز کا وقت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھ کے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ پھر 29ویں دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے ایلا نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 3717، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کو نہیں پہنچے تھے کہ آپ کے 20 بال سفید تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3718، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عورت آئی جس کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا، اس بیٹے کے علاوہ اس کا کوئی نہ تھا، اس کا نام حارثہ تھا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر اس کے علاوہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جان لیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنتیں کثیر ہیں اور وہ فردوس اعلیٰ میں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3719، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کو اسبا کہا جاتا تھا، اس کے آگے کوئی دوسرا نہیں نکل سکتا تھا۔ ایک دیہاتی آیا، وہ اپنی سواری پہ بیٹھا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا، صحابہ کرام پہ بڑا دشوار گزرا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی اسبا سے آگے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ حق ہے کہ جو شے بلند ہو اس کو دنیا میں نیچے ضرور گراتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3720، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ باغ اللہ کی رضا کے لیے دیا، میں طاقت رکھتا ہوں کہ میں اس میں کو چھپا کر دوں، ظاہر کر کے نہ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو۔ ایک اور حدیث ہے 3723، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، پھر آپ سبحانک اللہم الی آخر تک پڑھتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ایک اور حدیث ہے 3724، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک سونے کا محل دیکھا، میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ عرض کی قریش ایک نوجوان کا، میں نے گمان کیا وہ میرا ہے، میں نے کہا وہ کون ہے؟ عرض کی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم ابو حفص، مجھے اس کے داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تیری غیرت یاد آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے میں جس پہ غیرت کروں؟ کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیرت نہیں کر سکتا۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ اس میں ہے جو لوگ دیکھیں گے۔ ایک اور حدیث 3725، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام بیدہ میں سنا، اس حال میں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ دونوں کا تلبیہ پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 3727، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قبیلہ ثقیف کے وفد نے عرض کی یا رسول اللہ ہم ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، ہم غسل کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہو۔ ایک اور حدیث 3728، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو سرخ ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ عرض کی ضحو سے کیا مراد ہے؟ فرمایا سرخ ہونا مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر اللہ نے سرخ ہونے سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنے سے منع کیا تو تم اپنے بھائی کا مال کس چیز کے بدلے لیتے ہو؟ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔